حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کھانا کھایا، جو روٹی کھائی، وہ کس قسم کی کھائی اور پھر کتنی کھاتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کی اس زندگی مبارکہ کو دیکھ کر میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ، آپ کے خاندان کے لوگ، اہل خانہ، اور اس کے اندر اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، اما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ مسلسل پے در پہ 2 دن تک جوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ یعنی آقا علیہ السلام نے پوری زندگی مسلسل 2 دن کبھی پیٹ بھر کے بھی جوں کی روٹی نہیں کھائی، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور پھر اس کے آگے دوسری حدیث نقل کرتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت 2 دن تک جوں کی روٹی نہ کھانے کا ذکر کرتے فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن برابر پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ آقا علیہ السلام کے خاندان کے لوگوں نے بھی اور خود نبی علیہ السلام نے بھی کبھی مسلسل 3 دن تک سالن کے ساتھ روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی، حالانکہ آپ چاہتے تو کھا سکتے تھے، مگر آپ علیہ السلام نے فقر کو پسند فرمایا، فقر کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، فقر مجھ سے ہے اور میں فقر پر پسند کرتا ہوں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاقہ کشی کرتے، کبھی 2 دن تک کھانا نہیں کھاتے، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان پر بھی اس کا اظہار نہیں کرتے تھے کہ میں نے 2 دن روٹی نہیں کھائی۔ آپ کے خاندان کے لوگ، اہل بیت اطہار کے لوگ بھی جب 2 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا۔ جو صحابہ اپنا سب کچھ نبی علیہ السلام کے لیے لٹا رہے تھے، حضور علیہ السلام اس کا اظہار فرماتے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، تو کیا وہ صحابہ اناج کے ڈھیر نہ لگا دیتے؟ مگر یہ تعلیم امت کے لیے تھا، سارا کچھ تعلیم امت کے لیے۔ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک جب بھی 2 دن سیر ہو کر کھانا کھایا تو ان میں سے پھر 1 دن کھجور کھائی۔ 1 دن اگر پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے تو دوسرے دن کھجور پہ گزارا کر لیا ہے۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ السلام اور آپ کا خاندان، آل بیت اطہار، سخاوت، بخشش، فقیروں، عاجزوں، مساکینوں، غریبوں کی پرورش کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان کی حاجت کو پورا کرنا، یہ وصف تھا رسول پاک علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا۔ اس لیے آقا علیہ السلام اور آپ کے اہل بیت نبویہ روٹی اور سالن نوش فرماتے تو دوسرے دن کھجور پہ گزارا کرتے، اور وہ دوسرے دن کا کھانا ان غرباء کو، یتاما کو، مساکین کو تقسیم کرتے، ان غریبوں کو روٹی کھلاتے۔ انتہائی صبر اور قناعت کے ساتھ زندگی کو گزارا۔ اور اس کی حکمت بیان کی ہے علماء نے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی دنیاوی آلائشوں، کثافتوں سے پاک رکھا ہے، تو اللہ کے رب العالمین نے حبیب علیہ السلام کے خاندان
آپ کے اہل بیت اطہار کو بھی ان کثافتوں آرائشوں سے پاک و صاف رکھنا مقصود تھا۔ دنیاوی عائش و عشرت اور وہ دنیاوی چیزیں جن کو لوگ بڑا مقدس سمجھتے تھے، بالکل ان سے دور رکھنا مقصود تھا، بلکہ فقر و فاقہ کشی کی زندگی کو تمام دنیاوی لذتوں پر ترجیح دی۔ آقا علیہ السلام نے خود بھی دنیاوی معاملات پر، دنیا داری پر، دنیا کی عائش و عشرت پر، فاقہ کشی کو ترجیح دی، فقر کو ترجیح دی، اور آپ کے اہل بیت نبوت نے بھی اسی آپ کے نقش قدم پر چلے۔ اور اہل بیت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں کی روٹی بھی اتنی کم میسر ہوتی کہ کھانے کے بعد کچھ بچتی نہیں تھی۔ ہمارے دسترخوانوں پر روٹیاں ہوتی ہیں، سکا سکا کے بیچ رہے ہوتے ہیں، مگر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے اس حال میں دسترخوان اٹھایا جاتا کہ دسترخوان پر روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کھانا لایا گیا تو حضرت اماں عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا گیا اماں جی آپ روئی کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے رسول اللہ کی زندگی یاد آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے 2 دن مسلسل روٹی نہیں کھائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوں کے آٹے کی جو روٹی کھاتے، عائشہ فرماتی کہ اس کو چھانا نہیں جاتا تھا بلکہ اس کے تنکوں کو پھونک مار کے اڑا دیا جاتا تھا بغیر چھنے۔ جب پوچھا گیا صحابہ سے کیا آپ کے پاس چھانیاں نہیں تھی؟ کہا تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس آٹے کو بھی نہیں چھانا۔ آج میرا اور اپنا حالات کا جائزہ کرے کہ ہم کہتے ہیں ہم دین پر عمل کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم راتیں پے در پہ بھوکے گزارتے، اور آقا علیہ السلام کے اہل خانہ بھی عشاء کا کھانا نہ پاتے، اکثر جوں کی روٹی ہوتی، اکثر جو، اور میدے کی روٹی تو کبھی سرکار نے کھائی ہی نہیں میدے کی روٹی تو۔ اللہ اکبر، یہ سرکار کی زندگی۔ حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ کسی نے دریافت کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرمائی، تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے چھنے ہوئے کی آٹے کی کو اس وقت تک نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی، اللہ سے ملاقات کر لی۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم جب کھانا کھاتے تو ایک برتن میں کھاتے، دوسروں کو اس میں شریک کر لیتے، شریک کرتے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی میز پر کوئی چیز رکھ کے نہیں کھائی، بلکہ منع فرمایا سرکار نے۔ دسترخوان پہ کھایا ہے کھانا، زمین پر بیٹھ کے اکثر سرکار علیہ السلام نے کھانا کھایا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا کھاتے تو کبھی سگم شہر پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، ابھی بھوک باقی ہوتی سرکار کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی زندگی کو یوں گزار دیا ہے۔ اور بعض میں اماں عائشہ پاک اور دیگر اصحابہ اکرام سے بھی کہ جب اسلام پہ ایک اچھا وقت آیا، فتوحات ہو گئی، ملک فتح ہو گئے، دولت وافر ہوتی، تو جب سامنے کھانا آتا ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت اماں عائشہ پاک کے سامنے جب کھانا آیا آپ روئیں اور بے ہوش ہو گئی۔ جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو پوچھا گیا کیا ہوا؟ فرمایا جب میرے سامنے ایک اچھا کھانا آیا مجھے رسول اللہ کی زندگی یاد آ گئی، مجھے زمانہ نبوی یاد آ گیا، مجھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یاد آئی کہ آپ نے کبھی بھی
کبھی بھی 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے ملاقات کر لی۔ آج اور صحابہ اکرام رو پڑتے کہ ہم سے پہلے بزرگ صحابہ جو شہید ہو گئے ہیں اسلام کی جنگوں میں، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، بھوکے اور پیاسے برداشت کی ہیں۔ آج ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے۔ تابعی بزرگ، ایک تابعی بزرگ اعلیٰ کھانا کھا رہے تھے، انواع اقسام کا، صحابی ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے ان کو جھڑکا، ان بزرگوں کے، تو کس کی اتباع کرتا ہے؟ اس نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کس کی زندگی تیرے لیے کامل نمونہ ہے؟ وہ کہنے لگا میرے لیے رسول اللہ کی زندگی۔ کہا جس نبی کی بات تو کر رہا ہے تو اس نبی نے تو کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، تو کھانے کی لذتوں میں گم ہو گیا ہے، تو نفسانی خواہشات میں گم ہو گیا ہے، جو تیرا نفس کہتا ہے تو اس کی طرف چل پڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں پر فقر کو ترجیح دی ہے۔ تو اس لیے حضرات گرام قدر، نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ بھوک فاقہ کشی بھی اختیار کی جائے، اور جو مل جائے اس کو کھا لیا جائے، کھانے میں تنقید نہ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ، اور جب سامنے کھانا آ جائے دوسروں کو شامل کر لو۔ حضرت قتادہ پاک پر فرماتے ہیں کہ چپاتی آقا علیہ السلام کے لیے کبھی نہیں پکائی گئی، کبھی۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے میز پر کھانا نہیں کھایا، نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چپاتی پکائی گئی۔ اور حضرت قتادہ سے دریافت کیا گیا کہ کس چیز پر سرکار کھانا کھاتے، تو کہا سرکار دسترخوان پر کھانا کھا لیا کرتے تھے، سب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت رسول کو اپنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کیا ہے کہ اسلام کے کام کرنے کے لیے اعلیٰ کھانا کھانے کی ضرورت نہیں، اتنا کھانا بھی کھایا کہ جس سے تبلیغ اور دین کا کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ مل جائیں نعمتیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، جب نہ ملے جو مل جائے اس پہ قناعت اور صبر کرو، اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی رسول اللہ کی زندگی ہے، یہی رسول اللہ کا طریقہ ہے۔